تحریر فرمایا ہے کہ سوالات و جوابات کی نشست میں میرے سوال میں اردو کی غلطیوں کی اصلاح کا شکریہ، اردو زبان میں مہارت پیدا کرنے کے لیے کون سی کتابیں مفید ہوں گی؟ اسی سے ملتا جلتا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم نے زبانوں کے اختلاف کو اللہ کی نشانی قرار دیا ہے، اس بات کی اصل کیا ہے؟ تو بھیا درخواست یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایک زبان مکمل طور پر آنی چاہیے، اردو ہو، انگلش ہو، فرینچ ہو، پنجابی ہو، ایک زبان پوری کی پوری سمجھ میں آنی چاہیے، تب جا کر کہیں دین اور دنیا پہ عمل ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر ہے، وہ کسی علاقے کی زبان نہیں سمجھتا، اب اس کو کون سمجھائے گا کہ ڈاکٹر صاحب یہ مرض کیا ہے؟ ایک ڈاکٹر صاحب سے بڑا عرصہ ہوا، بہت مدت پہلے وہ واسطہ پڑا تو بڑی معصومیت سے فرمانے لگے کہ یہ کئی ایک گاؤں کا ماحول تھا تو بوڑھیاں آتی تھیں دکھانے، تو ایک دن فرمانے لگے سخت تنگ آ گیا ہوں، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا کہتی ہیں؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جو کچھ بھی کہتی ہوں گی آپ سمجھ کے ہی جواب دیتے ہوں گے نا، دوائی تجویز کا۔ تو کہنے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی، میں تو تنگ آ گیا ہوں۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہنے لگے ہر کوئی آتی ہے اور کہتی ہے مگرنچ پیڑ ہے۔ تو مگرنچ پیڑ کیا ہوتی ہے؟ اور بیچارے کو نہیں آتی تھی زبان، یعنی شانوں میں درد رہتا ہے، تو وہ زبان نہ آتی ہو نہ کوئی بھی پوری۔ اردو کی کتابوں کو اٹھاتے ہیں، وہاں لکھا ہوا ہے ایک پہلا جملہ کہ وضو میں 4 فرائض ہیں، وضو میں یہ چیز مسنون ہے۔ اب اگر فرائض کا لفظ بچے کو نہیں پتہ تو اس کے لیے تو ایک دن نہیں، مطلب کتاب پڑھ ہی نہیں سکتا، رکھ دی مسنون کیا چیز ہے۔ تو اس لیے یہ زبانیں جو ہیں، کسی بھی ایک زبان کا اپنے بچوں کو سکھانا، خود سیکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ رہ گئی آپ نے فرمایا کہ کون سی کتابیں، اب تو وہ کتابیں یہاں پڑھائی نہیں جاتی۔ سب سے اچھا نصاب مولانا اسماعیل میرٹھی کا ہے، 1857 کی جنگ آزادی پہ جنہوں نے لکھا ہے، جن کی مشہور نظم تھی رب کا شکر ادا کر بھائی، جس نے ہماری گائے بنائی۔ یہ جو تھی نا، یہ اردو کی انہوں نے ایک نصاب مرتب کیا تھا، اردو کی پہلی کتاب، اردو کی دوسری کتاب، وہ کتابیں 6 7ویں تک کی تھیں، وہ پڑھنی چاہیے۔ میرا خیال ہے غالباً اس وقت رائے ونڈ جو مرکز ہے تبلیغ کا، وہاں وہ پڑھاتے ہیں، اس کے علاوہ اب پاکستان میں کہیں نہیں پڑھائی جاتی۔ پنڈی مصریال میں کوئی جگہ ہے، ایک مرتبہ لائبریری کے لیے وہاں سے منگوائی تھی، تو وہ بہترین چیز ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ ہم نے کہا کہ زبان اللہ کی نشانیوں میں سے، یہ سورہ روم میں پڑھ لیجئے، اللہ نے فرمایا وہ اختلاف و السنتکم، اور تمہاری زبانوں کا جو اختلاف ہے یہ میری نشانی ہے کہ میں نے کسی کو کوئی زبان الہام کی، کسی کو کوئی زبان الہام کی، کسی کے لیے کچھ، کسی کے لیے کچھ۔ تو اللہ نے ان نشانیوں، اپنی نشانیوں، اپنے پہچانے جانے، اپنی معرفت، اپنے ہونے کی ایک دلیل یہ بھی دی کہ زبانیں جو مختلف ہیں یہ ہمارا ہی انعام۔ ایک آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، امام صاحب نے جماعت مکمل کر کے سلام پھیرا، مقتدی کو لگا کہ ایک رکعت رہ گئی ہے اور کھڑا ہو گیا، حالانکہ ایسے نہیں تھا۔ اب صورت ملائی، فاتحہ پڑھی، تشہد میں جب بیٹھا تو یاد آیا کہ میں تو شروع میں جماعت میں شامل ہوا تھا، اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اس کے یہ کرنا چاہیے کہ وہ اٹھے، حتیٰ کہ اگر سلام پھیر لیا ہے تو بھی اٹھے، نماز کے ٹوٹ جانے کی کوئی حرکت نہیں کی تو اٹھے اور 6 رکعت پڑھے اور سجدہ صاف کرے، تو یہ 4 فرض ہو جائیں گے، 2 نفل ہو جائیں گے۔ یہ کرنا چاہیے۔
پاکستان میں نادرا آفس اور پاسپورٹ آفس کے باہر منشی یا فوٹو اسٹیٹ والے حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کچھ رقم لے کے سارے معاملات حل کروا دیتے ہیں۔ اس میں جمع کروانا، ڈاکومنٹس پورے کرنا، فارم بھرنا اور جلد باری لگوانا شامل ہے۔ کیا ان کو پیسے دینا درست ہے؟ یہ ان کی مزدوری شمار کی جائے گی یا رشوت؟ دیکھیں بھائی، ان میں سے جو انہوں نے وقت خرچ کیا ہے، جو چالان بھرا ہے، جو ڈاکومنٹس پورے کر کے دیے ہیں، یہ سب چیزیں اس کی اجرت ہے، یہ دینی چاہیے۔ البتہ لائن میں آگے پیچھے کر دینے کا جو مبارک کام کرتے ہیں نا، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ باقی روزی کو بھی خراب کرے۔ اس لیے کہ جو پہلے آیا ہے اس کا حق پہلے۔ ہمیشہ زندگی میں کیو اور لائن کی اہمیت سمجھنی چاہیے کہ جو پہلے آیا ہے پہلا اس کا حق بنتا ہے، پھر بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بائیں ہاتھ پہ حضرت عباس چچا بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، اور جو بچ گیا تھا آپ نے دیکھا دونوں طرف، ایک طرف میرے چچا بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف ایک عام آدمی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی میں اپنے چچا کو دے دوں، رشتہ تھا نا بڑا، تو اس کا نہیں اللہ کے رسول، میں دائیں طرف ہوں، میرا حق پہلا بنتا ہے، آپ نے اسے دے دی۔ یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن شریعت ان چھوٹی چیزوں کو سکھاتی ہے تاکہ لوگ بڑے بنیں۔ مفتی صاحب in majority of his fatwas and lectures value ijma of ummah. However, in one of his talks he assumed that in history of Mughals may have some evidence due to which they married Hindu women. So my question is this, that if he is able to find justification, while in another talk he gave me example of a bad nafs where Muslim is willing to fall for lust and whims to marry a non-Muslim. So why this contradiction? انہوں نے دبئی سے سوال بھیجا ہے۔ بھیا بات یہ ہے کہ ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ مغلوں نے جو ہندو عورتوں سے شادی کی، یہ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو محمد بن قاسم کے زمانے میں بھی جو مسلمان آئے تھے ان میں سے بہت سو نے ہندوؤں کو اہل کتاب گنا تھا، اور اگر ہندو اہل کتاب میں سے ہیں تو پھر یہ شادی جائز ہوگی۔ ہندوؤں کے بارے میں اہل کتاب ہونے کی رائے میں آپ کے بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، اس لیے جمہور امت اس سے متفق نہیں ہے۔ فتویٰ اس لیے بھی نہیں دیا جا سکتا کہ مسلمان بچیوں کے رشتے نہیں مل رہے تو ہندوؤں کو اہل کتاب تصور کر کے یہ جائز ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جب شام فتح کیا تو شام کی لڑکیاں پردہ نہیں کرتی تھیں، عیسائی تھیں، تو جو فوج ساتھ گئی تھی انہوں نے اصرار کیا کہ ہم ان سے شادی کریں گے کیونکہ یہ اہل کتاب ہے۔ انہوں نے کہا میں اجازت نہیں دے سکتا فوج کو جب تک امیر المومنین فیصلہ نہ کرے، تو عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا تو انہوں نے مدینہ منورہ سے جواب لکھا اور فرمایا کہ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ اہل کتاب سے شادی جائز ہے، لیکن ابو عبیدہ میری فوج ہرگز یہ شادی نہیں کرے گی۔ اگر فوجی عیسائی لڑکیوں سے شادیاں کرنے لگ گئے تو مسلمان بچیاں جو پردے اور حجاب میں مدینہ منورہ میں ہیں ان کے رشتے کون کرے گا؟ سختی سے منع فرماتی۔ تو اس لیے یہ بھی دو باتیں، ایک ہندو اہل کتاب ہیں بھی یا نہیں ہیں، اور دوسرے اگر ہیں بھی تو مسلمان عورت کو کیوں نہیں ترجیح؟ اللہ نے ایک چیز کی اجازت دی ہے کیونکہ خدا جانتا تھا قیامت تک ہمارا ان کا واسطہ پڑے گا، لیکن اس کے یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ مسلمان بچیوں اور رشتے ان کے رہ جائیں۔ بڑی زیادتی کی بھی بات ہے، حقوق کی پامالی کی بات ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ لسٹ اور ومس کی وجہ سے وہ میری کر لے اس سے، تو یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے اجازت دی جا سکے۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات پڑھیں۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوؤں کو
اہل کتاب میں سے تحریر فرمایا، اور ان کی کتابوں کو حضرت نے فرمایا ہے کہ پچھلے زمانوں میں نازل ہوئی تھیں، جس طرح عیسائی تورات انجیل محرف ہو گئی، اسی طرح یہ بھی ہو گئی، لیکن حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ تو اس لیے انسان بہتر کیا ہونا ہی یہی چاہیے کہ اپنی آئندہ اولاد کے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے، بچانے کے لیے مسلمان بچیوں سے شادی کی جائے۔ جو چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں تدفین کے بعد ان کا جسم قبر میں ہی رہتا ہے یا جنت میں چلا جاتا ہے؟ قبر میں ہی رہتا ہے بھیا، جنت میں کہاں سے چلا جاتا ہے؟ بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جنہیں موت سے پہلے جنہیں حشر سے پہلے، قبر سے پہلے ہی جنت میں بھیج دیا جاتا ہے۔ جیسے سورہ یاسین میں آیا ہے کہ وہ جو چوتھا آیا تھا اسے انہوں نے قتل کر دیا، قیل ادخل الجنہ، ہم نے کہا ابھی سے جنت میں لے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کسی پہ کہ مرتے ہی اسے جنت میں بھیج دیا جائے، یہ خدا کا معاملہ ہے، حقیقت قابل تسلیم ہے۔ لیکن بچوں کے بارے میں ایسے نہیں ہیں۔ ایک جگہ البتہ یہ آیا تو بچے بھی اپنے وقت پہ ہی جنت میں جائیں گے۔ ایک جگہ جو آیا ہے وہ یہ کہ والدین سے پہلے قیامت میں، حشر سے پہلے، وہ بچے جو ابارشن کا کیس ہو گیا تھا ان بچوں کو جنت میں پہلے بھیج دیا جائے گا۔ دوسری جگہ بھی آیا ہے کہ بچے قیامت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے پروردگار یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، اور میں ان کے جسم سے جدا ہوا ہوں اور میری شفاعت قبول کی جائے، انہیں جہنم سے آزادی ملے، تو بچوں کی شفاعت پہ اللہ انہیں وقت دے گا۔ ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک آدمی سے پوچھا تمہاری بیٹیاں؟ اس نے کہا 3۔ آپ نے فرمایا تینوں تمہیں جہنم سے بچانے والی۔ اس کا عرض کیا اللہ کے رسول کیسے؟ فرمایا جب لوگوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا تو بیٹیاں اٹھ کھڑی ہوں اور کہیں گے اللہ آپ نے ہمیں معاف کر دیا ہے، ان کو بھی معاف کریں جن کے لیے ہم شفاعت کریں۔ تو شفاعت کی کیٹیگریز ہیں۔ سب سے بڑی شفاعت حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ہے، اس کے بعد تابعین کی ہے، تبع تابعین کی ہے، قرآن کی ہے۔ قرآن آئے گا اور کہے گا کہ اللہ رمضان میں یہ تراویح میں کھڑے ہو کے مجھے سنتے رہے ہیں، اللہ میری سفارش یہ ہے کہ آپ انہیں معاف کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت پرندوں کی صورت میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آئیں گی اور کہیں گی کہ اللہ یہ ہمیں پڑھتا تھا، آج کے دن معافی ہو تو اللہ معاف فرما دے۔ اسی طرح اس سے پوچھا اللہ کے رسول اور 2 بیٹیاں؟ آپ نے فرمایا 2 بیٹیاں بھی۔ وہ کہتا ہے میں نے چاہا کہ ایک بیٹی کا پوچھوں تو کسی نے آ کے کہا ارے تمہاری اونٹنی بھاگ گئی ہے، تو میں جنگل کی طرف بھاگا تاکہ اونٹنی کو پکڑوں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا۔ اس روایت میں آگے چل کے ایک جگہ اس کی تخریج میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹی بھی باپ کو جنت میں لے جائے گی اور ماں۔ پھر یہ آتا ہے کہ وہ جو جسم مکمل ہونے سے پہلے ماں کے جسم سے الگ ہو گئے وہ بھی اٹھیں گے۔ پھر یہ بھی آتا ہے کہ جو بچے ایسے تھے کہ ماں باپ نے یہ دکھ برداشت کیا تو اللہ کہتا ہے یہ بچپن میں ہی میں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو اپنے بچے کی ابارشن دیکھتا ہے، یہ چھوٹے بچے کو دفن کر کے آتا ہے تو اللہ اس فرشتوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں حل قبض تم ثمرۃ فؤاد، تم نے تو میرے بندے کا دل اپنے ہاتھوں میں لے لیا، میرے بندے کا جو پھل تھا محنت کا، زندگی کا، اس کا سرمایہ تھا، تم چھین کے لے آئے۔ ماذا قال عبدی، میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا بندہ کہہ رہا تھا کہ آپ جس حال میں رکھیں وہ راضی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنے صدمے کے بعد بھی اس نے یاد رکھا، جنت میں ایک گھر بناؤ وسمو، اور اس کے گھر کے اوپر لکھو کہ بیت الحمد، اور یہ میرا بندہ آئے گا تو اس بچے کے ضائع ہو جانے پہ ہم اسے جنت میں یہ جگہ اس کی دیں گے۔ اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ جو بچے ضائع ہو جاتے ہیں انہیں ماں باپ سے پہلے خدا کی حکمت ہے کہ جنت میں پہنچایا جائے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تمہیں جہنم میں پھینک دیتا لیکن تمہارے بچے جنت میں ہیں، تو وہ جو ہی جنت کی طرف جائیں گے تو اندر سے دروازے کے کھٹکنے کی آواز آئے گی
اور آپ نے فرمایا اللہ کہے گا بچوں جس دروازے سے چاہو اپنے ماں باپ کو لے جاؤ، تو وہ دروازہ جب کھلے گا تو کہیں گے کہ امی ابو میں آپ کے انتظار میں تھا، آپ آئیں میرے پاس۔ تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اس لیے جن لوگوں کے بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں یا ماں کو کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے، بیوی کو، یہ اللہ کے قرب میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ کے قرب میں انسان کو جو تکالیف ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ نہ کرنا کہ اللہ سے کہیں مانگنے لگ جاؤ والعیاذ باللہ، لیکن جتنا اللہ کے قرب میں تکلیف، پریشانی، مصیبت، لوگوں کی گالیاں، تہمتیں یہ اضافہ کرتی ہیں، خوشی اتنا اضافہ نہیں کرتی۔ جبر جو انسانوں کا ہے اس کے خلاف خدا نے کہا ہے جہاد کرو، اور جبر جو خود اللہ کرتا ہے اس کے خلاف نہیں کہا۔ سیلاب آ گیا یہ خدا کا ہی تو جبر ہے، اب کیا کرے آدمی؟ زلزلہ آ گیا یہ خدا کا ہی تو جبر ہے۔ یہ جو خدا کا جبر لوگ برداشت کر لیتے ہیں نا، ان پر خدا کی رحمت شکر سے زیادہ نازل ہوتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تم پہ خوف کا جبر کریں گے، وَالْجُوعِ، بھوک مسلط کر دیں گے، اور تم میں مصیبتیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے پیسے میں کمی آ جائے گی، وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانیں کم ہو جائیں گی، موت تمہارے گھر میں آ جائے گی، والثمرات، تمہاری محنتوں کا نتیجہ کم دکھا کر لا کر ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یہ سب خدا کا جبر ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دے انہوں نے جس پہ صبر کیا۔ جب انہیں مصیبت پہنچی تو انہوں نے کہا اِنَّ أُولَٰئِکَ عَلَیْہِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّہِمْ وَرَحْمَةٌ، یہ وہ میرے بندے ہیں جن پہ میں سلام نازل کرتا ہوں، جن پہ میں درود بھیجتا ہوں۔ اللہ اپنے بندے پہ درود بھیجے، بہت بڑی بات یہ ہے۔ دکھ سے خدا کے قرب، لیکن مانگنا ہمیشہ عافیت کو ہی چاہیے۔ میں ایک فیکٹری میں مسالہ مکس کرنے کا کام کرتا ہوں۔ ایسا مسالہ ہوتا ہے جو باریک پسا ہوا ہو، جب وہ مشین میں ڈالتے ہیں تو اڑتا ہوا ناک میں بھی چلا جاتا ہے، جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ بھیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے۔ ایک تو ہے نا عام گرد و غبار، اس میں بھی آدمی اگر اپنی غفلت کی وجہ سے شدید آندھی چلی اور اس سے منہ بند نہیں کیا اور مٹی کے ذرات اس کے حلق سے نیچے گئے، روزہ بھی گیا۔ اور یہ تو مسالہ ہے، باقاعدہ پیسنا ہے۔ ہم ہاتھ منہ دھوتے ہیں تو ناک میں نرم ہڈی سے بھی اوپر پانی پہنچانا پڑتا ہے۔ ناک میں نرم ہڈی سے اوپر تو پانی ویسے بھی نہیں پہنچانا چاہیے روزے کی حالت میں نا، لیکن اگر یہ جو پیس رہے ہیں آپ، یہ پسائی اگر چلی گئی دماغ تک کے اندر تو اس سے روزہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ ایک دعا ہے جس کے بارے میں سنا ہے کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے کہا یہ دعا میں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا معین دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنی ہے، اور اس سے قرض میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے اس دعا کو پڑھا اور ان کا قرض اتر گیا۔ وہ دعا کون سی ہے؟ بھئی وہ دعا وہاں آئی ہے طبرانی میں، اللہم فارج الہم کاشف الغم مجیب دعوت المضطرین رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما انت رحمانی فرحمنی رحمتاً تغنینی بہا عن رحمت من سواک۔ طبرانی میں آئی ہے یہ دعا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی ام المومنین رضی اللہ عنہ کو کہا تھا یہ پڑھا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قرض اتر جائے گا۔ اللہم فارج الہم، اے اللہ جو تکالیف کو دور کر دیتا ہے، کاشف الغم، اور اللہ زندگی کے غموں کو مٹا دیتا ہے، مجیب دعوت المضطرین، اور اللہ جو لوگ بہت ہی عاجزی اضطرار کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں، کسی مسئلے میں مجبور ہو جاتے ہیں، اے پروردگار تو ان لوگوں کی دعا کو سنتا ہے۔ رحمان الدنیا والآخرہ، آخرت اور دنیا میں بہترین رحمت کرنے والے، ورحیمہما، اور دونوں جہانوں میں رحمت کرنے والے، انت رحمانی،
اے اللہ تو ہی میرا رحمان ہے، فرحمنی، اور اللہ اپنے نام سے مجھ پر بھی رحم فرما، اور ایسی رحمت دے تو غنینی بحان رحمتک من سواک، دنیا میں جتنے لوگ ہیں کائنات کے ہر آدمی سے میں بے نیاز ہو جاؤں، کسی کی حاجت ہی نہ رہے، کسی کی ضرورت ہی نہ رہے۔ طبرانی میں دعا ہے، وہاں آیا لقضاء الدین، اس کو دیکھ لیجئے، اس میں یہ آپ کو مل جائے گا۔ سورہ اذا زلزلت الارض رات کو سونے سے پہلے پڑھ لی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زلزلہ نہیں آتا، سب جھوٹ ہے۔ کہاں کہا ہے؟ یہ بھی گپ ہی ہے۔ جب امریکہ کا حملہ ہوا تھا تو ساری قوم لگی ہوئی تھی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ڈنڈے اٹھائے پھرتے تھے کہ جو کارپٹ بمنگ جو ہو رہی ہے اس کا مقابلہ کریں گے۔ چکھ لیا ہے مزہ، ایسی فضول باتیں۔ اذا زلزلت الارض جو ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی فضائل کی احادیث ہیں اس میں 2-3 جگہ ہی فرمایا ہے۔ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اور یہ نسائی میں روایت آئی ہے، ابو داؤد میں، تو اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے قرآن پڑھا دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے، رات کو عشاء کی نماز کے بعد قرآن پڑھاتے تھے، رات کو دیر تک بیٹھ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو قرآن پڑھاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات گئے تک کبھی کبھی تورات اور انجیل بھی بتاتے تھے۔ اب دین کہاں گیا ہے؟ اب تو قاری شمار ہی نہیں ہوتے۔ تو اسے کہا اللہ کے رسول مجھے قرآن کی 3 آیتیں جو الف لام را سے شروع ہوتی ہیں صورتیں بڑی اچھی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں 3 صورتیں قرآن کی جو بڑی اچھی ہیں الف لام را سے شروع ہونے والی پڑھا دوں؟ تو اسے کہا اللہ کے رسول یہ نہ کریں، کبر سنی، بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، واشتد قلبی، دل بھی بڑا سخت ہو گیا ہے، وغلظ لسانی، زبان بھی اب اس طرح نہیں چلتی جیسے وہ مڑ جاتی ہے نوعمری میں بچوں کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فقرہ من ذوات حامیم، حامیم کی جو 6 صورتیں وہ پڑھا دوں؟ اسے کہا اللہ کے رسول نہیں، مجھے تو بس کوئی چھوٹی سی صورت پڑھائیں جو میرے لیے کافی ہو جائے تو میں اسے پڑھوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر پڑھ اذا زلزلت الارض زلزالہا، تو فارغ ہو گیا۔ تو اسے کہا والذی بعثک بالحق نبیا، اللہ کی قسم جس نے آپ کو صحیح نبوت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، لا ازید علیہا ابدا، میں زندگی بھر بس قرآن میں اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک صورت ہے اسی کو پڑھتا رہوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح الرویجل، چھوٹا سا آدمی، رویجل اس میں تصغیر ہوا نا، فرمایا چھوٹا سا آدمی، مختصر بات کرنے والا آدمی بڑا کامیاب رہا۔ ایک صورت سے چمٹ جائے گا، پڑھتا رہے گا، پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ علیہ وے، دوبارہ اس سے لاؤ۔ وہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جو حکم دیا تھا کہ عید الاضحیٰ پر قربانی کیا کرو، وہ کرتے ہو؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول اگر میرے پاس ایک چھوٹی سی بکری ہو اور میں اس کی قربانی کر دوں تو کیا اللہ اس پہ راضی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اتنا بھی ضرورت نہیں ہے، تو بڈھا ہو گیا ہے نا، تو اتنا کر لے کہ جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد قربانی کا دن آئے گا، اپنے بال کٹوا لینا، قربانی کے دن اپنے ناخن کتروا لینا اور اپنی مونچھیں ٹھیک کر لینا، اور جسم میں جو غیر ضروری بال ہیں انہیں صاف کر دینا، یہ تیرے لیے اللہ کے ہاں قربانی کا قائم مقام ہے، بس کافی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بعض لوگوں کو کہتے تھے نا، اس آدمی کے ساتھ خاص تھی، یہ ان کی محبت ہے لوگوں کے ساتھ، یہ ان کا تعلق ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اس بندے کے پوچھنے والے کا اخلاص ہی اتنا تھا تو یوں ہو جاتا تھا، تو اسے دونوں میں رعایت دے دی، بس اذا زلزلت الارض۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس نے یہ پڑھی سورہ زلزال، تو اس نے تو گویا
آدھے قرآن کا ثواب حاصل کر لیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی کی روایت میں ترمذی وغیرہ میں غالباً آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ پڑھو، اور یہ 1/3 قرآن ہے، اور 25% قرآن یہ ہے کہ اذا زلزلت الارض پڑھ لو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا زلزلت الارض پڑھا کرو، یہ آدھا قرآن ہے، اور قل هو اللہ پڑھو تو یہ 1/3 ہے، اور قل یا ایھا الکافرون پڑھو تو یہ اور سورہ زلزال دونوں برابر ہیں۔ تو اس لیے ایصال ثواب میں ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے۔ ایک سوال اور بھی آیا ہے، وہ بھی اسی کے متعلق ہے۔ انہوں نے لکھا ہے میں اسلام آباد کے فلاں سیکٹر میں رہتا ہوں اور میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں، تو وہ جو میری اسٹوڈنٹ ہے اس کو میں نے اسلامک اسٹڈیز پڑھائی ہے، اور اس میں 10 سے زیادہ قرآن پاک کی صورتوں کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھائی ہے۔ تو اس نے مجھ سے کہا ہے کہ شادی کرنا چاہتی ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے۔ تو اس نے مجھے لا کر حدیث دکھائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی صورتیں سکھانے پہ نکاح کر دیا کرتے تھے، اور آپ نے تو مجھے 10 صورتیں سکھائی ہیں، تو چلو شادی کر لیتے ہیں۔ کیا بات ہے صاحب، گھر بیٹھے رشتے مل رہے ہیں نا، اوہو روزہ ہے یار۔ تو اس نے کہا یہ حدیث مجھے دکھائی ہے، تو کیا میں اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ دیکھو، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی، اس زلف پہ پھبتی ہے شب دہجور کی سرخی، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی۔ بھیا صاف بات یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ تم اپنا مال خرچ کرتے ہو۔ اچھا، حدیث جو انہوں نے سنائی ہے وہ بھی عرض کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا قال لرجل من اصحابی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا کہ تمہاری شادی نہیں ہوئی؟ اس لڑکے نے کہا نہیں اللہ کے رسول میری شادی نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا تم قل هو اللہ پڑھتے ہو؟ اس کا جی۔ تو آپ نے فرمایا تو آدھا قرآن ہے۔ الیس معک اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور تم اذا جاء نصر اللہ بھی پڑھتے ہو؟ قال بلا، اس کا جی کیوں نہیں؟ قال ربع القرآن، یہ تو قرآن کا 1/4 ہو گیا۔ پھر فرمایا الیس معک قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون بھی پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی۔ تو آپ نے فرمایا الیس معک اذا زلزلت الارض، یہ زلزلت الارض تمہارے پاس نہیں ہے، یعنی تم نہیں یاد کی ہوئی؟ اس نے کہا جی میں نے کی ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تزوج، سکھا دے جس سے تو شادی کرنا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ تیرا نکاح ہو گیا۔ یہ حدیث ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اس لڑکی نے جو آپ کو کہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن دیکھیے بڑا علمی مسئلہ ہے، یہاں آ کے قرآن اور حدیث ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہاری شادی ہوگی جب تم مال خرچ کرو گے، تو یہاں مال نہیں ہے، کلام ہے۔ اس لیے ہمارے 3 ائمہ تو اس طرف گئے ہیں، شافعی، مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر حق مہر میں یہ طے ہو جائے کہ میں اپنی بیوی کو قرآن کریم کی تعلیم دوں گا تو اس تعلیم پہ وہ نکاح جائز۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں تسلیم کیا۔ وہ کہتے ہیں قرآن جب ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم مال خرچ کرتے ہو اور اپنی بیوی کو پیسے دیتے ہو، اور پھر کہتا ہے کہ احداہن قنطارن، تم پورا ایک پورا خزانہ پیش کرتے ہو، تو وہ تمہارے لیے جائز قرار پاتی ہے، تو ہم قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس حدیث کو حنفی فقہا نے کہا یہ اس آدمی ہی کے لیے تھا کیونکہ وہ اتنا غریب تھا، لیکن مہر معاف نہیں ہوا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ تمہاری اتنی عظمت ہے کہ تم قرآن کریم کو یاد کیے ہوئے ہو، تو میں تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ اس سے نکاح کر لو، لیکن جو قوم کی رسم بھی ہے اور خدا نے بھی اس کو مانا ہے، اب شریعت کا حکم بھی ہے کہ اس کے قرب سے پہلے تم اسے کوئی چیز دو گے۔ اسی وجہ سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی شادیاں ہوئی ہیں
آپ نے جانے سے پہلے اپنی بیوی کے لیے کچھ نہ کچھ منگایا ہے۔ مثلاً حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا اپنے بھائی حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی حیثیت ایسے ہی ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ میرے شوہر اب بن رہے ہیں تو میں کچھ پیش کروں۔ تو انہوں نے بازار میں جا کے ایک یمنی غلام کو خریدا۔ وہ یمنی غلام یہ زید بن ثابت تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اس غلام کو قربت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ میری طرف سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اپنی شادی کے موقع پہ انگوٹھی منگوائی اور آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ تو عربوں کی رسم بھی تھی، اور ویسے بھی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر دیا تو یہ شریعت ہو گئی۔ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مہر بھی ادا کرنا ہے، لیکن یہ جو تمہارا اتنا قرآن تمہیں یاد ہے نا، تم اتنے عظیم آدمی ہو کہ اس کے بعد شادی نہ ہونا مناسب نہیں ہے، لہٰذا میں نکاح کر دیتا ہوں، مہر ادا کرتے رہنا۔ بہت اچھی چیز اس پہ علامہ عینی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے۔ اس لیے آپ جب فتویٰ پڑھتے ہیں تو اس میں یہی ملے گا۔ اللہ کہتا ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، یہ رشتے حرام، حرمت علیکم امہاتکم، ماں سے نکاح حرام، بہنوں سے، فلاں سے، فلاں سے، اور پھر کہتا ہے کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان سے نکاح جائز ہے، ان تبتغوا باموالکم، تم ان کو اپنے نکاح میں لاتے ہو، اپنے حبالہ عقد میں لاتے ہو، تم ان کو اپنے لیے جائز قرار دیتے ہو جب تم پیسہ خرچ کرتے ہو۔ ہمارے حنفیوں کے نزدیک قرآن سب سے پہلا استدلال ہے۔ ہم قرآن کو دیکھتے ہیں اور حدیث کی کوئی توجیہ، کوئی چیز بیان کرتے۔ محسنین، مال خرچ کر کے اسے نکاح کی قید میں لاتے ہو، غیر مصافحین، کبھی ایسے نہ کرنا کہ تم مال کو خرچ کیے بغیر، غیر مصافحین، محض پانی بہانے کے لیے کسی لڑکی پہ قبضہ کر لو، ولیعذ باللہ۔